ہمارے یہاں جس طرح ہر بندہ ڈاکٹر ہے اسی طرح ہر بندہ عالم دین بھی ہے, ہر بندہ مولوی بھی ہے اور ہر بندہ فتوے بھی دیتا ہے. انفارچونیٹلی ایک بندہ اگر میڈیا سے ہے تو میڈیا پہ بات کرے تو زیادہ بہتر ہے, وہ اس کی فیلڈ ہے. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں میڈیسن پہ بات کروں جو میری فیلڈ ہے. ہاں مجھے اگر کسی اور فیلڈ پہ گرپ ہے میں اس پہ ضرور بات کروں, لیکن پازیٹیو بات کروں, نیگیٹو بات نہ کروں. کہ بینگ اے مسلم اگر میرا بچہ بہت برائٹ ہے اور بہت اچھا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جائے, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ کوئی جج بن جائے, کسی بہت اچھے پوسٹ پہ جا کے لگ جائے اور بڑی کسی اچھی فیلڈ میں جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بڑا سینسٹیو ٹاپک ہے جس پہ بات کروں گا. خدشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی فتویٰ نہ لگ جائے آپ پہ. ہمارے یہاں جس طرح ہر بندہ ڈاکٹر ہے اسی طرح ہر بندہ عالم دین بھی ہے, ہر بندہ مولوی بھی ہے اور ہر بندہ فتوے بھی دیتا ہے. انفارچونیٹلی ایک تو معاشرے میں اس رجحان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جس چیز کا علم ہے میں اس پہ بات کروں, جس چیز کا علم نہیں ہے اس پہ بات نہ کروں. ایک بندہ اگر میڈیا سے ہے تو میڈیا پہ بات کرے تو زیادہ بہتر ہے, وہ اس کی فیلڈ ہے. میں اگر ڈاکٹر ہوں تو میں میڈیسن پہ بات کروں جو میری فیلڈ ہے. ہاں مجھے اگر کسی اور فیلڈ پہ گرپ ہے میں اس پہ ضرور بات کروں, لیکن پازیٹیو بات کروں, نیگیٹو بات نہ کروں. اس کے لیے اگر مجھے اپنے علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو میں اس فیلڈ کے بندے سے ڈسکس کروں, اس سے اوپینین لوں, اس میں نالج اپنا گین کروں. اے آئی کی دنیا آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے, آپ اپنا نالج پہلے اپڈیٹ کریں اور پھر اس پہ بات کریں. یہ سینسٹیو ٹاپک اس لیے ہے کہ بہت سارے بچے میرے پاس آتے ہیں اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے تھوڑا سا بینگ اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے اریٹیشن ہوتی ہے کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو مدرسوں سے آتے ہیں, بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو حافظ قرآن کے شعبے میں ہوتے ہیں, حفظ کر رہے ہوتے ہیں, حفظ کے درجے پہ جا رہے ہوتے ہیں. لیکن جب ان کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان کا جو مینٹل آئی کیو ہے, ان کی جو باڈی لینگویج ہے, ان کی جو فیملی کا انٹرسٹ اور بیک گراؤنڈ ہے, وہ چیزیں مجھے میچ کرتی نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو جب میچ نہیں نظر آ رہی ہوتی چیزیں تو پھر آپ اریٹیٹ ہوتے ہیں. تو میں اریٹیٹ ہوتا ہوں اس چیز پہ. جب میں ہسٹری لیتا ہوں تھوڑی سی دیکھتا ہوں تو ایک بچہ 2 دن پہلے آیا, وہ 13 سال کا بچہ تھا. تو وہ کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب یہ اس کو ملٹیپل پرابلم تھے, اس کو اسکن کا مسئلہ تھا, اس کو ہائیجین کے مسئلے تھے, اس کو سانس کے مسئلے تھے, اس کی ملٹیپل ڈائٹ کے مسئلے تھے. تو جب فیملی ہسٹری اور یہ ساری چیزیں لی ہیں تو ان سے پوچھا تو کہتے ہیں جی حفظ کر رہا ہے. تو میں نے کہا جی کتنے عرصے سے حفظ کر رہا ہے؟ کہتے ہیں جی 2 سال ہو گئے ہیں. میں نے کہا 2 سال میں کتنا حفظ کیا؟ کہتے ہیں جی اس نے 3 پارے کر لیے ہیں, اور 3 پارے کیے ہیں لیکن وہ بھی صحیح پڑھتا نہیں ہے اور یہ وہ. تو میں نے اس کی ہسٹری لی تھوڑی سی پیچھے, تو انہوں نے کہا جی, میں نے کہا آپ نے اس کو حفظ کیوں کرایا ہے؟ تو کہتے ہیں اسکول نہیں پڑھتا تھا. مطلب بڑی ہی میرے لیے بڑی پینفل چیز تھی. اور یہ ایک سنگل کیس نہیں ہے. یوزلی اگر مجھے پوچھیں تو میں ہر مہینے 5-7 بچے تو ایسے دیکھتا ہوں اپنے آؤٹ ڈور میں جن کی کوئی بھی ایج گروپ ہو. میں ایج گروپ پہ بات نہیں کروں گا, لیکن مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ دے آر مس فٹ. اور یہ بڑا ہی ایک غلط رجحان ہے کہ بینگ اے مسلم اگر میرا بچہ بہت برائٹ ہے اور بہت اچھا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کوئی سافٹ ویئر انجینئر بن جائے, وہ ڈاکٹر بن جائے, وہ کوئی جج بن جائے, کسی بہت اچھے پوسٹ پہ جا کے لگ جائے اور بڑی کسی اچھی فیلڈ میں جائے. تو یہ جو درس و تدریس کا شعبہ ہے, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کوئی بہت مہذب اور بہت بڑی فیلڈ نہیں ہے؟ میرے خیال کے مطابق تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے. میں جس فیملی سے ہوں, میری فیملی میں بہت سارے مفتی ہیں, بہت سارے عالم ہیں, اور میرے خیال میں ان کی بہت عزت ہے فیملی میں. میں خود ان کی بہت عزت کرتا ہوں. میرے اپنے سوشل سرکل میں بہت دوست ہیں میرے جو بڑے ہی اچھے شعبوں میں ہیں اور بڑے ہی اچھے عہدوں پہ ہیں اور اس درس و تدریس کے شعبے میں ہیں, حافظ ہیں, عالم ہیں. تو میں تو اس فیلڈ کو بہت لیڈ فیلڈ لیتا ہوں. مگر میں اگر اپنے پروفیشن کے دیکھوں تو میں اس فیلڈ کو اپنے پروفیشن سے اوپر رکھتا ہوں ہمیشہ. اور میرے پاس اگر کوئی بندہ آ کے کہے کہ میں امام مسجد ہوں اور میں علامہ ہوں, مفتی ہوں, میں کوشش کرتا ہوں اس کو کھڑے ہو کے ملوں, کیونکہ وہ اس چیز کا ڈیزرو کرتا ہے. تو جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں اور جب ہم یہ علم کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بھی ضرور سوچنے کی ضرورت ہے بینگ اے معاشرہ کہ اس فیلڈ میں ہم کن بچوں کو بھیج رہے ہیں. میرا وہ بچہ جو سب سے برائٹ ہے, مجھے اس فیلڈ کے لیے اس کو چننا چاہیے. مجھے اس کو خود سے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ یہ بچہ پڑھے گا. اور دیکھیں کسی جگہ بھی نہ حدیث قرآن میں ہے اور نہ سوشل سائنس میں یہ ہے کہ آپ بچے کو صرف کسی ایک فیلڈ میں انگیج کر دیں کہ بچہ حافظ بن جائے, عالم بن جائے, لیکن وہ دینی تعلیم اس کے پاس نہ ہو. آپ کوشش کریں اس کو بیلنس کریں, دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں اس کو دیں, اور وہ بچہ اس فیلڈ کے لیے چنیں جو آپ کا برائٹ بچہ ہے. اس کے اوپر میں چونکہ میرا علم بہت کم ہے, میں اس بات نہیں کروں گا, لیکن اس کے اوپر بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں اسلام میں, بہت ساری ایگزامپلز موجود ہیں. اگر آپ ہسٹری میں جائیں اور آپ صحابہ اور پیغمبر کی جب آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو بہت ساری ایگزامپلز ایسی ملتی ہیں. دیر آر ملین آف ایگزامپلز کہ حفظ اور یہ جو شعبہ ہے یہ کتنا بڑا مقدس شعبہ ہے. تو ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے اسکول نہیں پڑھتے, دینی تعلیم سے بھاگتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈل ہے اور دینی تعلیم ہے, وہ میں نے پوچھا تو کہتے ہیں 5ویں کلاس میں تو یہ اس نے پتہ نہیں 3 سال تو تیسری کلاس میں لگائے ہیں, اور پھر پتہ نہیں اتنے سال دوسری کلاس میں لگائے ہیں, اور اتنے سال 5ویں کلاس میں لگے. تو ہم نے کہا چلو چھوڑ دو, اس کو حفظ کرا دیتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو اپروچ ہے. اس اپروچ کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے, اس اپروچ پہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو ٹاپک ہے, اس ٹاپک پہ میرے کو کولیگ, میرے کو سینئر یا میرا کوئی دوست ایک ویڈیو ضرور سوشل میڈیا پہ لگائے کہ یہ جو درس اور تدریس ہے کن بچوں کو اس میں آنا چاہیے, اور ان بچوں کے لائف سٹائل کیا ہونے چاہیے, ان بچوں کی ہائیجین کیا ہونی چاہیے, ان بچوں کی فیملی کی سوچ کیا ہونی چاہیے, فیملی سٹرکچر کیا ہونا چاہیے, اور ایک فیملی اس ساری چیز کو لے کے کیسے چلے, اس کو سسٹین کیسے کرے. حفظ کرانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, حفظ کرا کے اس کے بعد کیا کرنا ہے, سسٹین
स्टैंड कैसे करना है मुआशरे में, उस बंदे का रोल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा और आपका बच्चा जो आज एक नौजवान है, कल इसने बड़े होकर मेरे और आपकी तरह इस मुल्क का एक शहरी बनना है। तो जब इस मुल्क का एक शहरी बनेगा, अभी से अगर आप और मैं नहीं सोचेंगे कि उसने किस मुकाम पे जाना है और उसको हमने किस लेवल की रिस्पेक्ट देनी है, तो फिर डेफिनेटली सिस्टम खराब होगा, बैलेंस जब नहीं होगा। तो इस सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए हम कोशिश करें कि ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों पे तवज्जो जरूर दें और वो बच्चे इस फील्ड में लाएं जो इस फील्ड को डिजर्व करते हैं, और फिर उनको उस लेवल का रिगार्ड और रिस्पेक्ट दें जो वो एक्सपेक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच।